نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابن عمر عن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ رواہ البخاری۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے ہماری کچھ نشستیں ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ مسائل کا حل ہو، اختلاف اور انتشار کا جو حل ہے وہ ڈھونڈا جائے، مسلک اور مذہب اور افکار و نظریات جو ہیں اس کی تائید اور توثیق جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس موضوع کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کی جائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ہمراہی بنیں۔ آپ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے مفتی سراج اختر القادری کے نام سے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارے مختلف دروس، لیکچرز اور خطابات جو ہیں اس پر اپلوڈ ہوتے ہیں اور لائیو ہوتے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے بڑھیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پھیلانے کے لیے، اشتہار کے لیے آگے بڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس ماہ مبارکہ کی جو برکتیں ہیں ہم تمام پر نازل فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ میں جو اعمال حسنہ ہیں، افعال خیر ہیں، وہ بجا لانے کی توفیق رفیق برحمت فرمائے، اور جو شر ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے صحابہ کی صفت کو اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں بیان فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں تو شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے وہ محبت رکھتے ہیں، وہ پیار رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا وہ لحاظ رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو مراسم اور تعلقات ہیں، مراتب اور درجات ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے قرآن کا وعدہ سچا ہے، قرآن کی بات سچی ہے، لا ریب بے عیب رب کی بات سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ عز و جل کی مقدس کلمات سے بڑھ کر کے کسی کے کلمات سچے نہیں ہیں، اور اس کے کلمات سے بڑھ کر کے کسی کے کلمات مبارک نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اخوت کا ہمیں بتا دیا، ان کی محبت کا ہمیں بتا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے مراتب اور مناسب تھے اور مراسم تھے اس کا بتا دیا، اور ایک دوسرے کے جو حقوق اور ذمہ داریاں تھیں اس کی بتا دی۔ بدقسمتی سے ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے، بدبخت طبقہ پایا جاتا ہے، سیاہ بخت طبقہ پایا جاتا ہے، جس کی روزی روٹی اسی پر ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دست و گریباں پیش کرے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تصادم پیش کرے گا تو اس کی جناب والا وہ سیاہ بختی چمکے گی، سیاہ بختی چمک نہیں سکتی ہے، وہ سیاہ بختی مزید جو ہے وہ ڈارک ہوتی جا رہی ہے، بدبختی جو ہے وہ مزید جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنے دروس میں، اپنے خطابات اور اپنے بیانات میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اصحاب رسول جو تھے وہ رحماء بینہم تھے، اصحاب رسول جو تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اصحاب رسول جو تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے یک جان و یک قالب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج کے چند موضوعات لے کر کے میرے سے ایک سوال ہوا کہ یہ پنج تن پاک کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کو پنج تن پاک کس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پنج تن پاک ہمارے اہل سنت و جماعت کے ماحول میں اور مسلمانوں کے ماحول میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذات مقدسہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدسہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدسہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مقدسہ مراد لی جاتی ہے۔ بات تو اتنی سی ہے، مگر ہمارا جو مخالف سیاہ بخت طبقہ ہے، بدبخت طبقہ ہے، وہ جب پنج تن پاک مراد لیتا ہے تو اس کا نظریہ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت کو اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں اور اپنے مسلمانوں میں یہ لفظ کہنا اور یہ بات بولنا کہ پنج تن پاک اور ان سے یہ افراد مقدسہ اور ذوات مقدسہ مراد لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سیاہ بخت طبقہ ہے، یہ جو کھٹمل طبقہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب پنج تن پاک مراد لیتا ہے تو یہ ذوات مراد نہیں لیتا، یہ افراد مراد نہیں لیتا، یہ مناصب مراد لیتا ہے، درجات مراد لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ 5 نفوس مقدسہ ہیں جو ایک درجے میں ہیں، جو یہ 5 نفوس مطہرہ ہیں جو ایک درجے میں ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ ان کے مقدس ہونے میں، مطہر ہونے میں تو شک نہیں ہے، مگر درجہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ان نفوس مقدسہ میں ایک وہ ذات ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کے درجے پر فائز ہے، لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ کے درجے پر فائز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وہ ذات مقدس ہے جو ولایت کے درجے پر متمکن ہے، اور ولایت کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ان کے زیر نگی ہے، اور ولایت کا جو اونچا درجہ ہے اس پر جو ہے وہ تشریف فرما ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اس امت کی ولیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ولایت کے اونچے درجے پر فائز ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ولایت کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن یہ نفوس مقدسہ اور ذوات مقدسہ یہ اس میں درجے میں متحد نہیں ہے۔ یہ جو کھٹمل ہے اس کو درجے میں ایک رکھتا ہے، بلکہ یہ تو سب پر آیا ہے، وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ جب ایسی سچویشن ہو، ایسی صورتحال ہو، تو پھر اہل سنت و جماعت کو ایسے الفاظ اور ایسے کلمات بولنے سے
محتاط रहना होगा, जिससे खाम खब जो है खटमलों को जो है वो शोहरत मिले या उनके नज़रिया जो है वो प्रमोट हो या उनके नज़रिया जो है वो फैले। आइए, हमारे यहाँ जब कहा जाता है पंज तन पाक, कोई सुन्नी कहता है, कोई मुसलमान कहता है, असहाब रसूल का मुहब कहता है, अहल बैत अतहार का मुहब कहता है और ख़ानदान नबूवत से प्यार करने वाला कहता है, तो वो इस हवाले से कि ये ज़ात मुक़द्दसा हैं, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया, बड़ा आला मकाम अता फरमाया, मगर अपनी जो इनके दर्जात हैं, मरातब और मनासिब हैं, उसमें मुत्तहिद नहीं है। जब सुन्नी कहता है तो इसके अंदर ये चीज़ पुशीदा होती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अहले इल्म जानते हैं, अम्बतर रबीउल बकला, अगर कोई गैर मुस्लिम कहता है, कोई काफिर कहता है और कोई बेदीन कहता, कोई अनबिलीवर कहता है, तो याद रखिएगा वो उसका ईमान नहीं होता, वो पक्का काफिर हो जाता है, वो पक्का काफिर हो जाता है। क्यों? कि वो रबी को जो है मुअस्सिर हकीकी मानता है, उसका नज़रिया है कि रबी को जो है वो मुख्तार फ़ाइल मानता है, मुख्तार बिज़ात मानता है। अब वो अगर ये जुमला बोलेगा तो उसका ईमान जो है, उसका जो कुफ्र जो है वो पुख्ता होगा, उसका कुफ्र जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर यही जुमला ईमानदार बोले, कलमा गो बोले, मुसलमान बोले, तो उसके ईमान को कोई धक्का नहीं लगेगा, उसका ईमान जो है वो कम नहीं होगा। बस इतना ही फ़र्क है, क्योंकि पंजतन पाक जब हम बोलते हैं तो हम इनके वक़ार को सलाम पेश करते हैं, इनकी बारगाह में जो है एहतराम पेश करते हैं, इनकी बारगाह में जो है अपने जज्बात और एहसासात का, महब्बतों का नजराना पेश करते हैं। और लेकिन दर्जा एक नहीं मानते, दर्जा एक नहीं मानते। एक नबूवत का आला दर्जा है, एक विलायत का आला दर्जा है, और ये दोनों दर्जे बराबर नहीं हैं। और हमारा जो खटमल जो मुखालिफ ग्रुप है, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है, वो जो है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबियों से अफजल मानते हैं। वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो नबूवत के और मासूम अनिल ख़ता, जो कि नबूवत का दर्जा है, मासूम अनिल ख़ता के दर्जे पर रखते हैं। हम खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये कहते हैं, कोई रेजस, कोई रेक्स, कोई नक्स, कोई ऐब, कोई ज़ंब उस कायनात के, उस ज़ात के इर्द गिर्द घूम नहीं सकता। वो जो तहरुकुम ततहीरा, मगर वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है, मासूम अनिल ख़ता नहीं है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबियों से अफजल नहीं है, क्योंकि वो दर्जाए विलायत पर मुतमक्किन है। आइए, इस पर जो है मैं आपको एक मुला कारी हनफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला आपके समातों की नज़र करता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। मुला कारी हनफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इस मसले को बयान करते हैं कि अगर कोई दरजात में, मरातिब में, मनासिब में बराबरी कहे और करे तो क्या मसला है। वो कहते हैं, सुनो, इन्नल विलायता ला यबलुगु दर्जत नबूवत, विलायत और दर्जा नबूवत बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। लिअन्नल अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम मासूमूना मामूनूना अन खौफिल खातिमत, वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको हर शय से महफूज रखता है। मुकर्रमून बिल वहय, और उन्हें वाहिये हकीकी जिब्रील के ज़रिए और अल्लाह ने जो पैगाम रसानी के ज़राए पैदा फरमाए हैं नबियों तक पहुँचने के लिए, वो जिब्रील के ज़रिए आ सकता है, इल्हाम और इल्क़ा के ज़रिए आ सकता है, और जो है वो मनाम ख्वाब के ज़रिए आ सकता है। तो बहरहाल फरमाते हैं मुकर्रमूना बिल वहय, वो वही के साथ
مکرم کیے جاتے ہیں، حتیٰ فی المنام، یہاں تک کہ انہیں جو ہے وہ خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کی شکل ہوتی ہے۔ وَبِمُشَاهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے، اور پیغمبر جو ہے بِمُشَاهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ، وہ فرشتوں کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آقا کریم کا تو شان کیا کہنا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا کیا کہنا، یہ تو براہ راست اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغی کے درجے پر پہنچ کر کے رب کو دیکھتے ہیں، قاب قوسین کے مرتبے پر پہنچ کر کے رب کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں مامورون بتبلیغ الاحکام و ارشاد الانام بعد الاتصاف بکمالات الاولیاء العظام، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام خداوندی پہنچانے پر، اور یہ کیا ہوتے ہیں، مامور ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں لوگوں کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچے کمالات اور درجات اور بڑے مراتب پر جو ہے وہ فائز کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں فما نقل عن بعض الکرامیت من جواز کون الولی افضل من النبی کفر و ضلالۃ و الحاد و جہالۃ، کہتے ہیں یہ جو کھٹمل کہتے رکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی نبی سے افضل ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ جو درجہ ولایت پر متمکن ہے انبیاء سے افضل ہو جائے، کہتے ہیں یہ سراسر کہنا کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، جہالت و دلالت ہے۔ تو پتہ یہ چلا پنجتن پاک کہنا تو اگر کوئی مسلمان کہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو صحابیت کے نبیوں کے بعد ہی ان کا جو اونچا درجہ ہے، جیسے خلفائے وہ جو ہے شیخین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبیوں کے بعد ان کا جو ہے وہ ساری امتوں میں اونچا درجہ ہے۔ پھر جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ خطنین ہیں، داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی اپنے اپنے جو ہے جگہ پر ایک اونچا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے، مگر درجہ نبوت پر نہ مولا علی متمکن ہیں، نہ معصوم عن الخطا کے درجے پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا متمکن ہیں، اور نہ ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معصوم عن الخطا کے درجے پر رکھا جا سکتا ہے۔ محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے انہیں پاک صاف کر رکھا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام اور انسلام کر رکھا ہے۔ بہرحال جو اصطلاحی عصمت ہے وہ نبوت کا درجہ ہے، جو اصطلاحی عصمت ہے وہ فرشتوں کو حق حاصل ہے۔ یہ اللہ کے کسی ولی کو، اللہ کے کسی بزرگ کو، اللہ کے کسی اونچی شان والے بندے کو عصمت کا جو اصطلاحی تعریف ہے وہ درجہ حاصل نہیں ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا پنج تن پاک کہنا اگر کوئی سنی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ یہ درجہ ایک نہیں رکھتا۔ تو بہرحال میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا کر کے اگر بولے، سمجھا کر کے بولے اور اس کی وضاحت کر کے بولیں تو پھر حرج نہیں ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے اندر سے جو ہے وہ جو ہے تفضیلی بھی اپنا کام نکال لے اور رافضی بھی اپنا کام نکال لے اور کھٹمل بھی اپنا جو ہے وہ کام نکال لے۔ اس لیے اس طرح کے جملے وضاحت کے ساتھ بولنے میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر مطلقاً بولنے میں جو ہے یہ کھٹملوں کی پرموشن ہو سکتی ہے اور ان کے نظریے کے پرموٹ ہو سکتا ہے، اس لیے مطلقاً بولنے سے گریز کیا جائے، اور اگر وضاحت کے ساتھ کوئی بول دیتا ہے تو پھر میں جو ہے سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک اور بھی مسئلہ ہے، اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے پاس حضرت
مولا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرقات ہے، انہوں نے دوسری جلد میں مسح علی الخفین کی فصل میں لکھا ہے کہ مسح علی الخفین جو ہے یہ تقریباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرکت 70 نفرا من الصحابۃ، میں نے صحابہ میں سے 70 افراد کو دیکھا جو مسح علی الخفین کے قائل تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض بدبخت اور سیاہ بخت جو ہے وہ یہ ایسے بھی ہیں، من لا ير المسح علی الخفین فہو من اہل البدع والاہواء، نفس پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدعاتی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر مولا علی قاری فرماتے حتی سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن علامات اہل السنت والجماعہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو تکا ہے، چہرہ وضحا کو تکا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے جب پوچھا گیا ان علامات اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں، سیدھی بات ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے کو کسے کہتے ہیں، کون ہے؟ فرمایا ان تحب الشیخین ولا تطعن الختنین وتمسح علی الخفین، فرماتے ہیں وہ سنی ہوتا ہے جو شیخین سے محبت کرے، اور امام صاحب فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، جو شیخین کو نبوت کے بعد ساری امتوں کے ولیوں پر، ساری امتوں کے اولیاء پر جو درجہ دے اور فضیلت دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور جو گڑبڑ کرتا رہے نا، وہ یا تو اسے کھٹمل کہتے ہیں، یا پھر آج کل جو ہے نا وہ کھٹمل ہی کی ایک دوسرا جو ہے وہ گروپ پیدا ہو گیا ہے تفضیلی نام سے، کام وہی کر رہا ہے جو کھٹمل کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو کہتے ہیں تفضیل الشیخین تحب الشیخین، یہ اہل سنت و جماعت کی دلیل ہے۔ اور ختنین پر کوئی تعن نہ کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کوئی تعن نہ کرے، ان پر کوئی جو ہے وہ تبرہ نہ کرے۔ بہرحال جی ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خارجی شکل میں جب نمودار ہوتے ہیں تو وہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو جو ہے اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، اور ایک ایسا کھٹمل ٹولہ پایا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ جو ہے اہل بیت کی محبت میں جو ہے وہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اور پھر شیخین کو تو وہ خیر مسلمان ہی نہیں مانتا، اور یہ جو ان کا چھوٹا بھائی جو پنپنے لگا ہے تفضیلی گروپ، وہ تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روڑے اٹکانے لگے، او جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اہل سنت و جماعت کا اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بعد الرسل، بعد الانبیاء اگر کسی کا درجہ، کسی کا مقام ہے، وہ سیدنا امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ برحق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسح الخفین، تو یہ امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ تفضیل الشیخین کا جو قائل ہوگا، مسح الخفین کا قائل ہوگا، اور حب الختنین کا قائل ہوگا، وہ سنی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، تو امام صاحب تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شیخین سے محبت کرے، ختنین
پر تعان نہ کرے اور مسال خفین کرے، وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے، یہ میرے پاس کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، علامہ سخاوی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روا ابو القاسم التیمی فی الترغیب من طریق علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کربلا کا سارے سفر کا وہ جو ہے جس نے مشاہدہ کیا تھا اور سارے حالات کا جو ہے آئینی گواہ تھا اور جو ہے خود دیکھا تھا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا علامت اہل سنہ، اہل سنت و جماعت کی کیا پہچان ہے، اہل سنت و جماعت کا کیا انٹروڈکشن ہے، اہل سنت و جماعت کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے قائل ہوں، وہ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے قائل ہوں، تو فرمایا وہی اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مصباح الظلام نامی کتاب ہے، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، جب ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ علامت اہل سنہ کیا ہے، اہل سنی ہونے کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ صبح شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اور آذان سے پہلے آذان کے بعد دعا سے پہلے دعا کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور مصطفیٰ جان رحمت پر جو ہے درود و سلام پیش کرتے ہیں، وہی سنی ہیں، وہی اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور وہی ایک اور بات، اسی کو جو ہے حدیث پاک میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ ناجی فرقہ کون ہوگا، منصور فرقہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے یار چلے یہ جنتی فرقہ ناجی فرقہ منصور فرقہ ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے اس سے مراد بھی اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اور اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم سے کون مراد ہے، اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی مراد ہے۔ اور پھر ید اللہ علی الجماع، جس جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، دست رحمت ہے، دست شفقت ہے، وہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا اس سے بھی اہل سنت و جماعت مراد ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حدیث پاک میں موجود ہے اللہ کی رسی کتاب اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کے جو ہے ارشادات کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی جو ہے اہل بیت اطہار کو کہتے ہیں۔ گویا کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے دامن مصطفیٰ ہو، جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، جس کے ہاتھ میں دامن اصحاب رسول ہو، جس کے ہاتھ میں دامن ازواج رسول ہو، جس کے ہاتھ میں حسنین کریمین کا دامن ہو، جس کے ہاتھ میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ دامن ہو، اور جس کے ہاتھ میں آل رسول ازواج رسول اصحاب رسول کا دامن ہو، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے، وہی اہل سنت و جماعت ہے، وہی ناجی فرقہ ہے، وہی منصور فرقہ ہے، اور وہی جنتی فرقہ ہے۔ آئیے ایک اور حوالے سے بھی ہم نے آپ کی جو ہے سماعتوں کی نظر بات کرنی ہے، جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، اس کو بھی اور قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ رحماء بینہم تھے، ان کو آپس میں ایسے پیش کیا جا رہا ہے، ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کبھی ان کے آپس میں نہ کوئی مراسم تھے، نہ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی رشتہ داری تھی، نہ مراتب کا لحاظ تھا، نہ درجات کا لحاظ تھا، ایسا پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔
آئیے میں آپ کو، میرے پاس یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ یا محرقہ، دونوں ابواب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور تشریف فرما تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ ثم وقف ينظر موضعا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ کس جگہ بیٹھوں۔ حضور نے صحابہ کے چہرے پڑھے، دیکھتے رہے کہ کون جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ بناتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ اور کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس محفل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ جگہ بنائی اور اپنے سیدھے پہلو میں بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، فعرف السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو بڑا خوش پایا، ہم نے محبوب کا چہرہ، مسکراتا چہرہ دیکھا، بڑا خوش پایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرمایا فضیلت والا فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اے ابو بکر تو بھی ذو الفضل ہے، قرآن پاک میں ہے ذو الفضل جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔ اور فرمایا فضیلت والا فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے، اے ابو بکر تو بھی بڑی شان والا اور علی بھی بڑی شان والا، اور اس لیے آپ نے کشادگی اور وسعت دی اور اپنے ساتھ پہلو میں بٹھایا۔ اور یہی مولا علی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجالس اور محافل میں اور مختلف جو ہے لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں تبلیغ کرتے، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور خلفائے ثلاثہ کا ساتھ دیا، خلفائے ثلاثہ کے مشیر خاص رہے، خلفائے ثلاثہ کی ہر مہم میں جو ہے ان کے مشورے ساتھ رہے، ہر فیصلے میں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ساتھ رہی، ہر درجے میں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اولین اور سابق جو ہے وہ ترجیح حاصل تھی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما ہوتے تو بار بار کثرت کے ساتھ جو ہے علی کو دیکھتے، علی اس کونے میں ہے تو بیان کرتے، علی کو دیکھتے، علی اس کونے میں ہے بیان کرتے، علی کو دیکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا اے ابا حضور آپ مولا علی کو بار بار کیوں دیکھتے ہیں، مولا علی کی طرف بار بار اپنا چہرہ کیوں گھماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا آپ کو نہیں پتہ کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ ابو بکر یہ چاہتا ہے تبلیغ احکام بھی ہوتا رہے اور مہم جوئی کے جو معاملات ہیں یہ بھی حل ہوتے رہیں، اور علی کا چہرہ تک کر کے جو عبادت ہے یہ بھی حاصل ہوتی رہے۔ جن کے دلوں میں اتنی محبت ہو، جن کے دلوں میں اتنا پیار ہو، ارے ظالمو اس کو تم نے اشداء علی الکفار کے درجے پر لا کھڑا کیا ہے، حالانکہ وہ تو رحماء بینہم کے درجے پر فائز تھے، حالانکہ وہ تو شیر و شکر کے درجے پر فائز تھے، وہ تو اتفاق و اتحاد کے درجے پر فائز تھے، وہ تو محبتوں کے پیکر تھے، وہ تو اخوت کے پیکر تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور بھی حدیث پاک جو ہے وہ سناتا چلوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری میں یہ موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احب الیہ ان اصل من قرابتی، فرمایا لوگوں سنو، ایک طرف علی کا گھرانہ ہو، ایک طرف علی کے ایک طرف جو ہے ابو بکر کا گھرانہ ہو، ابو بکر کے اہل بیت ہوں، اور ابو بکر کے اعزاء و اقارب ہوں، ایک طرف نبی کا گھرانہ ہو، نبی کے اہل بیت ہوں، نبی کی ازواج ہوں، نبی کی اولاد ہو، نبی کی چاروں بیٹیاں موجود ہوں، نبی کے دیگر جو مسلمان جو ہے اقارب ہیں وہ موجود ہوں۔ فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ید قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر اس وقت جو ہے اگر ترجیح دے گا تو نبی کے گھرانے کو دے گا، اگر فوقیت دے گا تو نبی کے اہل بیت کو دے گا، اگر ترجیح دے گا تو نبی کے لاڈلوں کو دے گا، نبی کے نواسوں کو دے گا، نبی کی بیٹیوں کو دے گا، نبی کے خاندان والے جو اہل ایمان ہیں ان کو دے گا۔ اللہ اکبر، جو قسمیں اٹھا کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کر کے اپنی اخوتوں کا اظہار کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کر کے اپنی یگانگت اور ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کھٹمل ٹولہ جو ہے ان کو ہے اشداء علی الکفار کے درجے پر لے کر پہنچ گیا ہے۔ نہیں، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ آئیے یہ حدیث پاک ہے، یہ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، حضور کے گھرانے سے، حضور کے بچوں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی بخاری میں موجود ہے، یہ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں رأیت ابا بکرن، میں نے ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، وحمل الحسن وهو يقول بأبی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک، فرمایا حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور کہا حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرا خاندان قربان ہو جائے، اور کیوں؟ تو سراپا مصطفیٰ جیسا لگتا ہے، تو سراپا مصطفیٰ جیسا لگتا ہے، تو مشابہ بن نبی لگتا ہے، تو نبی سے ملتا جلتا ہے، علی سے کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا، علی سے تھوڑی سی بھی تو شبیہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، وعلی یضحک، ارے یہ وہ کلمات ہیں جو ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ فرمایا علی یہ بات سن کر کے، حقیقت دیکھ کر کے، محبتوں کا اظہار دیکھ کر کے جو ہے وہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے ہوں گے اے ابو بکر واقعی یار تو نے حق ادا کر دیا ہے، محبتوں کا حق ادا کیا ہے، مراسم کے حق ادا کیے ہیں، نبی کے گھرانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ارقبو، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، فرمایا سنو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت کا لحاظ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا لحاظ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھو، اور ارقبو محمدہ، اس کا تحفظ و حفاظت کرو، خیال رکھو۔ ایک جملہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا شاہدوہ فیہم، فرمایا وجود مصطفیٰ جو ہے اگر دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو، وجود مصطفیٰ کا تصور کر لو، حسین کو دیکھو، وجود مصطفیٰ کا تصور کر لو، اور نبی کی لاڈلی بیٹیوں کو دیکھو، وجود مصطفیٰ کا تصور کر لو، اور نبی کے گھرانے والوں کو دیکھو، وجود مصطفیٰ کا تصور کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو یہ کہتے تھے کہ ان کی رگ و ریشے میں جو دوڑنے والا خون ہے یہ بھی مصطفیٰ کا تصور کرو، ان کے وجود جو سراپا ہے یہ بھی مصطفیٰ کا تصور کرو۔ اللہ اکبر، جو اتنی محبت کرتے ہوں نبی کے گھرانے سے، اتنی پیار کرتے ہوں نبی کے جو ہے وہ اہل بیت سے،
پھر بھی اس کو جو ہے وہ جو ہے تصادم اور کے میدان میں لا کھڑا کیا جائے. تو آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک تو میں آپ کو سنا رہا تھا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے خصوصی طور پر شیخین کی میں بات کر رہا ہوں, خصوصی طور پر شیخین کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخین تو فرماتے ہیں عن ابن شہاب قال ابو بکر و عمر فی ولایتہما لا یلقا العباس منہما واحد وهو راکب الا نزل عن دابته وقادها ومشى مع العباس حتى بلغه منزله او مجلسه فيفارقه. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ابو بکر کا دور خلافت تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر کہیں سے نظر آتے, اور یہ خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جو ہے اگر کسی سواری پر جا رہے ہوتے, وہ راکب کسی سواری پر جا رہے ہوتے, تو آپ نے نبی کے چچا کو دیکھا, نبی کے گھرانے کے فرد کو دیکھا, نبی کے کسی گھرانے کے بچے کو دیکھا. فرمایا نزل عن دابتہ, وہ اپنی سواری سے نیچے اتر آتے تھے, وقادہا اور اس کو کھینچتے تھے, ومشا مع العباس حضرت عباس کے ساتھ پیدل چلتے تھے جب تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتے تھے, اپنی جگہ کو نہیں پہنچتے تھے. اس وقت تک ان سے مفارقت بھی اختیار نہیں کرتے تھے اور اس وقت تک سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیں یار, جو نبی کے گھرانے سے اتنا پیار کرتے. یہ حضرت ابن حجر جو ہے حیتمی مکی نے الصواعق المحرقہ یا محرقہ, اس کے اندر جو ہے یہ عبارات جو ہے انہوں نے لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو ہے وہ کس قدر پیار کرتے تھے, کس قدر جو ہے ان کا اکرام کرتے تھے, کس قدر جو ہے ان کی تعظیم کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا نبی سے تعلق ہے, اس کی وجہ یہی ہے آپ کا نبی کے خون سے تعلق ہے, اس کی وجہ یہی ہے آپ کا نبی کے وجود سے تعلق ہے, اس کی وجہ یہی ہے آپ کا نبی کے گھرانے سے تعلق ہے. اللہ اکبر. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیتے وحلف عمر للعباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اسلامہ احب الیہ من اسلام ابیہ لو اسلم لان اسلام العباس احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے. اگر انہوں نے زمانہ اسلام نہیں پایا تب اسلام نہیں لائے تو ٹھیک ہے بھائی, گیا جان چھوٹی, اللہ خیر صلی اللہ. تو بہرحال وہ کہتے تھے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم شاید میرا باپ اسلام لاتا, لو اسلم, اگر اسلام لاتا, وہ ہوتا یا اسلام لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی, مجھے اتنی احب نہ محسوس ہوتا جتنا آیا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے پر خوشی ہوئی ہے. وجہ پوچھی, فرمایا وجہ یہی ہے کہ آیا عباس تیرا تعلق مصطفیٰ سے ہے, تیرا تعلق مصطفیٰ سے ہے, تمہاری رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے, مصطفیٰ کے رشتے کا خون دوڑتا ہے, اس لیے مصطفیٰ تمہارے معاملات میں خوش ہوتے تھے, ہمیں مصطفیٰ کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی تھی. اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چاہیں لوگ کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت پائیں, قیامت کے دن جو ہے انہیں میری شفاعت سے حصہ ملے,
تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وہ میری اہل بیت کے ساتھ، میرے خاندان والوں کے ساتھ، میرے لوگوں جو مجھ سے محبت کرنے والے یا میرے خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت کریں۔ یہ لکھا ہوا ہے عطا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پاس جو ہے زین العابدین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کا وہ بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نے قیامت خیز منظر دیکھا ہے، اللہ اکبر، نبی کے گھرانے پر یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے جو ہے یزید پر لعنت کیے بغیر جو ہے بندہ رہ نہیں سکتا۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، لعنتی ہے یزید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظالم تھا یزید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی ریاست میں یہ سب کچھ ہوا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے اس کا ایما تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر یزید کو کوئی بہانہ بنا کر کے یزید کی آڑ میں جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے گا تو ہم اس کی زبان کھینچیں گے۔ یزید لعنتی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں، یزید ملعون ہے ہم کہہ رہے ہیں، یزید فاسق اور فاجر ہے ہم کہہ رہے ہیں، یزید دنیا کا بدترین ظالم ہے ہم کہہ رہے ہیں، یزید کی ریاست میں ایسا ہوا ہم مان رہے ہیں، مگر یزید کو آڑ بنا کر کے، یزید کا بہانہ بنا کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بھونکے گا اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ جو نہ ہے یہ چھپ چھپ کر کے حملے نہ کریں، یہ جو ہے وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے درجے پر ہیں، اور وہ جو ہے سبقت لہم من الحسنہ کے درجے میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حسنہ کے درجے میں ہے۔ تو اس لیے ہم صحابی رسول پر بکنا نہیں دیں گے، تبرہ نہیں کرنے دیں گے۔ باقی رہا یزید، وہ تو ملعون تھا، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں، مگر بہانہ بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بکے گا اس کو ہم موقع نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عطا زین العابدین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال له مرحبا بالحبیب بن الحبیب۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین جب تشریف لائے نا، عبداللہ بن عباس نے کہا ویلکم ویلکم، موسٹ ویلکم، تشریف لانا، مرحبا مرحبا، یاروں کے بچے پیارے، پیاروں کے پیارے بیٹے آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ، پیاروں کے پیارے، حبیب الحبیب ہے، حبیب ابن الحبیب ہے، یار تو بھی محبوب ہے اور تیرا باپ بھی محبوب تھا، تو بھی محبوب ہے، تیرا دادا بھی محبوب تھا، تو بھی محبوب ہے، تیری اماں بھی محبوب تھی۔ یہ الفاظ ہیں صحابہ کے، یہ مراسم ہیں صحابہ کے، یہ تعلقات ہیں صحابہ کے، یہ افکار و نظریات ہیں صحابہ کے، نبی کے خاندان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ صلی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ علی جنازہ، یہ صحابی رسول تھے، ایک جنازے پر تشریف لے کے نماز جنازہ پڑھایا، اور قربت لہ بغلہ، آپ کے قریب جو ہے وہ خچر لایا گیا تاکہ آپ سوار ہوں۔ اخذ ابن عباس برقابہ، ابن عباس نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، نبی کے چچا کا بیٹا ہے، اور وہ صحابی تھے۔ جب وہ سواری پر سوار ہونے لگے نا، سواری پر سوار حضرت زید بن ثابت، تو نبی کے چچا کے بیٹے نے اس کی رکاب تھامی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فقال له خل عنك یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کا خون، اے نبی کے چچا کے بیٹے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو ہمارے گھوڑوں کی رکاب پکڑے، ہمارے جو ہے زینوں کی رکاب پکڑے، ایسا نہیں پہنچتا۔ اللہ اکبر۔ مگر زید بن ثابت بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاکذا امرنا ان نعمل بالعلماء والکبراء، فرمایا ایسے ہی ہمیں مصطفیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں، ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، علماء کی عزت جو ہے یہ ضروری ہے۔ جس معاشرے میں علماء کی عزت ختم ہو جائے وہ معاشرہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ علماء کی
جب مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے وہ معاشرہ اپنے آپ کو بربادی کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، ومن لم یکبر ومن لم یرحم صغیرنا، اپنے صغیر سے محبت نہ کرے، اور ولم یعظم، اور بڑے لوگوں کی تعظیم نہ کرے، ولم یبجل علماءنا، علماء کی جو ہے وہ تعظیم نہ کرے، تو میرے حبیب نے فرمایا فلیس منا او کما قال۔ الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہی فرمایا تھا، جو بڑوں سے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء کی احترام نہ کرے تو فلیس منا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاندان سے اور آپ کے بچوں سے اور آپ کے گھرانے سے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشادات فرمائے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنا بقلبه وعاننا بيده ولسانه كنت انا وهو في علیین، فرمایا جس نے ہم سے دل سے محبت کی اور اپنی زبان سے ہماری مدد کی، اپنے ہاتھوں سے ہماری مدد کی، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور وہ علیین میں ہوں گے۔ ومن احبنا بقلبه واعاننا بلسانه وکف یدہ فهو فی الدرجۃ التی تلیہا، فرمایا جس نے ہم سے محبت کی اور ہماری اعانت کی اور اپنے ہاتھوں کو ہمیں تکلیف پہنچانے سے روکا، تو فرمایا وہ ہمارا درجہ اور اس کا درجہ جو ہے آپس میں ملا ہوا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان ارشادات کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو گئی بلکہ اٹل ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو اہل صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے ان کے حق کا خیال رکھتے تھے اور ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالی صحابہ کی محبت کے صدقے اہل بیت کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت کے صدقے ازواج مطہرات کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت کے صدقے اللہ قیامت کے دن حضور کی جو چاہنے والی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے، اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں اسی جماعت میں ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔